أقوى من بعض فلكل نور فمن أخذ بشيء مما عليه من اختلافهم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز حاضرین و سامعین، سعید آباد کے انتہائی غیرت مند باشعور سنی نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص اس ادارہ کے محتمم عزت مآب جناب حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی قابل قدر صحابہ غلام دوست جناب فاروق اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ جتنے منتظمین ہیں، متعلقین ہیں، اس مدرسے کے اساتذہ ہیں، یہاں معززین تشریف فرما ہیں، میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اس بابرکت رات میں اور اس بابرکت محفل میں اور اس بارونق تقریب میں اتنے حسین چہروں کی زیارت کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ آمین۔ جن کو دعاؤں کی ضرورت ہے وہ آمین کہہ دیں۔ جو اپنے اللہ سے ہر وقت اللہ کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں وہ آمین کہہ دیں۔ جو اس مسجد اور مدرسے کو تا دیر قائم و دائم شاد و آباد دیکھنا چاہتے ہیں وہ آمین کہہ دیں۔ جو اس مسجد کے ساتھ نہیں بلکہ ہر مسجد اور ہر مدرسے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ کہہ دیں آمین۔ تمام حضرات محبت رکھتے ہیں، قرآن والوں سے محبت رکھتے ہیں، دین والوں سے محبت رکھتے ہیں، شریعت سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت رکھتے ہیں، نبی کی پوری جماعت سے محبت رکھتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، تمام اولیاء سے محبت رکھتے ہیں، ان چھوٹے بچوں سے بھی جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ان سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ تو پھر جتنی محبت رکھتے ہیں اتنا زور لگا کے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ ماشاءاللہ بہت محبت رکھتے ہیں جی۔ ابھی مجھے اندازہ ہوا، میں پیچھے بیٹھ کر سن رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ سعید آباد کے لوگ بڑے غیور ہیں اور دیندار بھی ہیں اور دین کو سمجھتے بھی ہیں، اللہ کے کلام کی اہمیت کو جانتے ہیں اور دین کی اہمیت کو جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ رات کے اس پہر میں اللہ کا گھر آباد ہے، رات کے اس پہر میں اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم اللہ سے محبت کرتے رہیں گے اور ہم اسی محبت میں اللہ کا گھر آباد کرتے رہیں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرتا رہے گا۔ تو جتنی محبت سے آپ بیداری کا ثبوت دیں گے، میرا اللہ مجھے اسی محبت سے بولنے کی قوت عطا کرے گا۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں نہ واعظ ہوں، نہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہوں، میں صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے
اور آپ دوستوں کی محبت کو دیکھ کر بولتا ہوں، جب مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو اور مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ اللہ کی توحید کے مستانہ وار آپ نعرے سنتے ہو اور پاک پیغمبر کی عظمت کو سنتے ہو اور جماعت صحابہ کرام کے ایمان کو، ایقان کو، عظمت کو، شرافت کو، تقدس کو، عظیمت کو، ایمان کو، نظریے کو، فکر کو، سوچ کو، نبی سے محبت کو، ان کی محنت کو، ان کے جہاد کو، ان کی نماز کو، ان کے روزے کو، ان کی تلاوت کو جتنی محبت سے آپ سنتے ہو اتنا میرا اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میرا سینہ کھلتا ہے، میری زبان میں قوت گویائی آتی ہے، اللہ مجھے علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے اور پھر میں رب کی توفیق سے عطا کرتا ہوا اللہ کی نعمتوں میں سے چند ایک علمی موتی آپ کی جھولی میں ڈالوں گا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ وہ پاکیزہ محفل ہے، یہ وہ عظمت والی محفل ہے، یہ وہ تقدس والی محفل ہے، یہ وہ رفعت والی محفل ہے کہ ابھی آسمان وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی زمین کو وجود نہیں ملا تھا، ابھی چاند ستارے وجود میں نہیں آئے تھے اور خالق ذب و سماوات نے ایک محفل سجائی اور اس محفل میں اور آپ تو نہیں تھے، لیکن اس محفل میں اللہ کے فرشتے موجود تھے، اللہ کے ملائک موجود تھے، نوری ملائک کا مجمع تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کی گئی تھی اور یہ تلاوت کرنے والا نہ میں تھا نہ کوئی عام قاری تھا، بلکہ تلاوت کرنے والا خود اللہ تھا اور تلاوت سننے والے اللہ کی جماعت ملائکہ کی تھی۔ رب نے سورہ یاسین کو پڑھا، رب نے اپنے انداز میں کما یلی کو بھی شان ہی سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اور ایسا خوبصورت منظر بنا، آج کا چھوٹا بچہ قرآن کو پڑھے تو آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، لیکن توجہ کر ذرا چشمے تصور سے محسوس کر، جب اللہ نے تلاوت کی ہوگی اور تلاوت بھی کس بات کی، فرمایا تلاوت بھی قرآن پاک کا دل ہے جسے سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت اللہ نے فرمائی، ملائکہ نے سنی اور سبحان اللہ کہہ دیا، اور سبحان اللہ کہنے کے بعد رب العلا سے پوچھا کہ ربا یہ کلام کس پر نازل ہوگا؟ رب نے کہا اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا، آخری رسول آئے گا، امام الہدا آئے گا، امام الانبیاء آئے گا، سیدہ فاطمہ کا ابا آئے گا، جناب حسنین کا نانا دنیا میں آئے گا، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر دنیا میں آئے گا، جبرائیل کو اتاروں گا، یہ قرآن اس پر نازل کروں گا۔ اب توجہ کرنا، اگلے جملے آپ کی دل و دماغ پر میں لکھنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں نے کہا توبہ کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جس امت پر یہ قرآن نازل ہوگا، اور خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کلام کی تلاوت کریں گے، خوشخبری ہے ان کانوں کے لیے جو اس قرآن کو سماعت کریں گے، خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے جن میں اس کلام کو محفوظ کیا جائے گا۔ یہ بچے خوش نصیب ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ خوش
رہی ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں یا آرام فرما رہے ہیں؟ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، کسی دیہات میں ایک مولوی صاحب بیان کرنے گئے، بیان کرتے ہوئے انہوں نے بار بار کہا کہ یار سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ سبحان اللہ کہو نا، ہر جملے پر سبحان اللہ آنی چاہیے، میں آپ سے پیسے تو نہیں مانگتا، سبحان اللہ کہو۔ تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب نیند کا ٹائم ہے، رات کے 2 بج چکے ہیں، آپ ہمیں بار بار نہ جگاؤ، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے کہ صبح تک بھی اگر آپ بولتے رہو تو ہمیں یقین ہے کہ آپ سچ بولتے رہو گے۔ تو آپ بھی وہی کام تو نہیں کر رہے میرے ساتھ؟ سبحان اللہ کہیں گے؟ جاگ رہے ہیں، اللہ کا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ 27ویں شب ہے نا، یہ پاکیزہ کلام کتنا عظمت والا کلام ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے، کتنا بابرکت کلام ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں، میرے پاس خطابت نہیں، میرے پاس لہجہ نہیں کہ میں کس انداز میں قرآن کو سمجھاؤں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن اپنے اندر اثر رکھتا ہے، اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ آپ قرآن سنیے، دل و دماغ کو صاف کیجئے، یہ قرآن آپ کے ذہن میں تبدیلی پیدا کرے گا، یہ قرآن آپ کے دل میں انقلاب پیدا کرے گا۔ میں آپ کو 1400 سال پہلے ایک معاشرہ دکھانا چاہتا ہوں، جو معاشرہ بڑا باغی معاشرہ تھا، جو معاشرہ بڑا سرکش معاشرہ تھا، جو کسی کی مانتا نہیں تھا، جو کسی کے آگے جھکتا نہیں تھا، وہ تو رب کے آگے جھکنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ لیکن جب یہ قرآن اترا، جب یہ قرآن زمین پر آیا، اس قرآن نے اپنے رنگ دکھائے، پھر وہ معاشرہ بدلا، پھر وہ معاشرہ تبدیل ہوا، اور ایسا تبدیل ہوا کہ اگر کبھی بشری تقاضے کی وجہ سے ان سے گناہ ہو جاتا تھا، جب تک وہ پاک پیغمبر کے پاس آ کر اپنے گناہ کی معافی مانگتے نہیں تھے، وہ بستر پر سونے نہیں جاتے تھے، اسے جماعتِ صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ یوں نہیں بنے، صحابہ اپنی مرضی سے نہیں بنے، صحابہ کے اندر تبدیلی اسی قرآن سے آئی ہے۔ صحابہ نے قرآن کو سنا بھی کس سے؟ امام الانبیاء سے، سنا بھی کس سے؟ فاطمہ کے ابا جان سے، سنا بھی کس سے؟ حسنین کے نانا سے، سنا بھی کس سے؟ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کے پاک پیغمبر کی زبان سے جب قرآن سنا، الحمدللہ رب العالمین کہا، الرحمن الرحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، ابو بکر آگے بڑھا، عمر آگے بڑھا، عثمان آگے بڑھا، علی آگے بڑھا، طلحہ و زبیر آگے بڑھے۔ کیا کرنے جاتے ہو؟ جواب آتا ہے، یہ پاکیزہ کلام زمین پر آیا ہے، اسے سننا چاہتے ہیں، کیوں سننا چاہتے ہو؟ جواب آتا ہے، معاشرے سے تھک چکے ہیں، معاشرے سے پریشان ہو چکے ہیں، معاشرے نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے، معاشرے نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، اب ایک ہی امید باقی ہے، اور وہ امید یا تو پاک پیغمبر کی ذات ہے یا پھر قرآن مقدس کی پاکیزہ بات ہے۔ پاک پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھیں گے، رب کا کلام سنیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ جواب آیا، ہم زمین پر چلیں گے، رب ہمارے قدموں کی آہٹ رب جنت میں سنوا دیا کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن اپنے اندر اثر رکھتا ہے، یہ قرآن اپنے اندر تبدیلی کی تاثیر رکھتا ہے، یہ قرآن اپنے اندر انقلاب برپا کرنے کا وہ قوت اور سرچشمہ رکھتا ہے۔
جو اس قرآن کے قریب آتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی نہ آئے. جو اس قرآن کو سنتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر تبدیلی نہ ہو. جو قرآن کو پڑھے، جو قرآن کو سنے، جو قرآن کو سمجھے، جو قرآن کے مفہوم کو دل و دماغ میں جگہ دے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی انفرادی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، اس کی اجتماعی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، اس کی بازار کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، اس کے گھر کا ماحول تبدیل نہ ہو، اس کے مسجد کا ماحول تبدیل نہ ہو، اس کے بازار کا ماحول تبدیل نہ ہو، اس کا ازدواجی معاملات تبدیل نہ ہوں. آپ قرآن اٹھائیے، قرآن اثر پیدا کرتا ہے. قرآن بیٹی پڑھتی ہے، اسے پتا ہے میں نے بیٹی کیسے بننا ہے. ماں سنتی ہے، اسے پتا ہے قرآن مجھے بتاتا ہے کہ میں نے ماں کیسے بننا ہے. باپ سنتا ہے، اسے پتا ہے قرآن بتاتا ہے کہ میں نے باپ کیسے بننا ہے. صدر سنتا ہے، اسے پتا ہے قرآن بتاتا ہے میں نے صدارت کیسے کرنی ہے. وزیر اعظم سنتا ہے، اسے پتا ہے قرآن بتاتا ہے وزارت کیسے کرنی ہے. یقین نہیں آتا 1400 سال پہلے عمر بن خطاب کو دیکھ لے، جانور چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، قرآن کو پڑھا، رب نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا کر دنیا کو دکھایا کہ تو قرآن کے قریب آ جا، سارے زمانے کا سردار بنا دوں گا تجھے. قرآن کے قریب آؤ تو صحیح نا، قرآن کے قریب آؤ تو صحیح، قرآن سے محبت کرو تو صحیح، قرآن سے پوچھو تو صحیح کہ تو آیا کیا کرنے تھا، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تجھے بھیجا کس نے ہے، تیری تشریف آوری ہوئی کیوں ہے. کیا صرف مردے پر پڑھنے کے لیے، کیا صرف میت پر پڑھنے کے لیے، کیا صرف قسم اٹھانے کے لیے. قرآن کے آنے کا مقصد کیا صرف اپنی بےایمانیاں چھپانے کے لیے. کیا قرآن صرف اسی لیے آیا کہ جب جھوٹ بولنا ہو تو کہہ دینا خدا قرآن کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا. کیا قرآن کا یہی مقصد ہے؟ کیا قرآن کے آنے کا واحد مقصد یہی رہ گیا ہے کہ ہم اپنے کرتوت چھپائیں، بددیانتی کر کے قرآن سر پہ رکھ لیں، وزارت میں گھپلے کر کے قرآن سر پہ رکھ لیں، معاشرے میں بددیانتیاں کر کے قرآن کے اوپر حلف اٹھا لیں، یا پنچایت میں قرآن کو لا کر اس کے سامنے دونوں پارٹیاں جھوٹ بولیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ہر پارٹی کہتی ہے نا کہ میں سچی ہوں، ہر فریق کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، جبکہ دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے نا. قرآن اٹھاتے ہوئے دونوں فریق کہتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، جبکہ ان میں سے ایک تو جھوٹا لازمی ہے. تو کیا قرآن صرف اسی لیے آیا تھا کہ قرآن کو درمیان میں رکھ کے دونوں فریق کہیں گے کہ میں سچ بولتا ہوں، وہ کہے گا میں سچ بولتا ہوں؟ میرے بزرگوں، قرآن کے آنے کا مقصد کچھ اور تھا. قرآن کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا. قرآن تیری زندگی بدلنے آیا تھا، قرآن میری زندگی بدلنے آیا تھا، قرآن معاشرے کو بدلنے آیا تھا، قرآن تجارت کو بدلنے آیا تھا. صحابہ اپنے معاشرے سے پریشان ہو چکے تھے. جہاں بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں بہنوں کو حقوق نہیں ملتے تھے، جہاں بیویوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، جہاں رب کی عبادت کی بجائے 360 بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوا جاتے تھے، اور جہاں شراب کو پانی کی طرح استعمال کرتے تھے، اس ماحول میں قرآن آیا. اور جب قرآن آیا، عرب کا مشرک، عرب کا کافر سمجھتا تھا اس قرآن میں وہ طاقت ہے، اس قرآن میں وہ جرأت ہے، اس قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ جب یہ کسی کے کانوں میں جاتا ہے اسے بدل دیتا ہے، جب کسی کے دل میں جاتا ہے اسے بدل دیتا ہے. آپ جانتے ہو
उलमा से सुनते हो, पहरेदार बिठाए गए, बाहर से आने वालों को कहा जाता था यहाँ एक मोहम्मद नामी शख्स रहता है, उसके करीब मत जाना। अरे क्यों ना जाए? जवाब आता था उसके पास एक कलाम है, जब वो कलाम पढ़ता है फिर कोई भाई अपनी बहन का नहीं रहता, बाप का नहीं रहता, बेटी का नहीं रहता, वो बदल जाता है। अरे क्यों बदल जाता है? जवाब काफिर देता है कि उस कुरान में ऐसी तासीर है, जब मोहम्मद की जुबान से कुरान सुना जाए काफिर मुसलमान हो जाता है, बददयानती छोड़ देता है, शिर्क को छोड़ देता है, तौहीद का मतवाला बन जाता है और वो जमीन और आसमान का सरदार बना दिया जाता है। काफिरों ने कहा वकाल अल्लज़ीना कफरू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फीह लअल्लकुम तग़लिबून। अरे काफिरों क्यों करते हो ऐसा? कोई बंदा पूछे ना, काफिरों क्यों करते हो ऐसा? बाहर से आने वाले काफिलों को क्यों कहते हो कि कानों में रोई डाल लो, कानों में कपास डाल लो, कानों में उंगलियां डाल लो? अबू ज़र गफारी आए थे ना, रास्ते में बैठने वाले उचक्कू ने कहा था मक्का में आ तो गए हो, ख्याल करना यहां मोहम्मद नामी शख्स रहता है। क्या कहता है? कहने लगे उसका कलाम ना सुनना। वो बड़े ज़हीन थे, बड़े फतीन थे, बड़े शायर थे, कादिरुल कलाम थे। अरे क्यों ना सुनूं? कहने लगे अगर उसने अपनी खूबसूरत आवाज में तुझे कलाम सुना दिया ना, तेरा जहन बदल जाएगा, तेरी सीरत बदल जाएगी, तू अपने खुदाओं को छोड़ के एक खुदा का हो जाएगा। पता चलता है काफिर को पता था जो एक मर्तबा मोहम्मद की महफिल में आता है फिर वो उसी का होके रह जाता है, जो एक मर्तबा नबी के पास आता है फिर वो दुनिया छोड़ देता है, नहीं छोड़ता तो नबी का साथ नहीं छोड़ता। सारे काफिरों ने मिलके कहा ख्याल करना नबी के करीब ना जाना। नबी के करीब गए तो जहन बदल जाएगा, अकीदा बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, जहन बदल जाएगा, जमीर बदल जाएगा। 360 बुतों को छोड़ दोगे, एक खुदा के हो जाओगे। मैंने कहा कहते तो सही हो, जिन्होंने सुना, जिन्होंने वही को उतरता देखा, जिन्होंने वज़्ज़ुहा वाले चेहरे के उस पैगंबर को देखा, जिसने वल्लैल की जुल्फों वाले रानाइयों वाले पैगंबर को कुरान पढ़ते हुए सुना, वो अबू बकर सिद्दीक बना, वो उमर बिन खत्ताब बना, वो उस्मान ज़ुन्नुरैन बना, वो अली जुल मुर्तज़ा बना, वो बिलाल बना, वो सहाबा बने जिनकी कसमें कुरान उठाता है, जिनके मुताल्लिक कुरान कहता है ये कामयाब हो चुके, इनके दिलों का इम्तिहान रब ले चुका है, इनकी इनफरादी जिंदगी बदल चुकी है, इनकी इज्तिमाई जिंदगी बदल चुकी है, इनके घर का माहौल बदल चुका है, इनकी तिजारत बदल चुकी है, इनके सीरत बदल चुकी है, इनका किरदार बदल चुका है, इनका मुआशरा बदल चुका है। पूछने वाला पूछता है क्या बदला है? कहने वाला कहता है पहले ये कुछ और थे, अब ये सहाबा बन चुके हैं। पहले ये कुछ और थे, अब ये सहाबा बन चुके हैं। मैंने कहा सहाबा बने हैं तो क्या हुआ? जवाब आता है अब ये सहाबा बने हैं, जिसको सहाबी कहा जाता है, जो नबी के हाथ पे कलमा पड़ता है उसकी निस्बत बदल जाती है, उसकी शान बदल जाती है, उसका मकाम बदल जाता है, उसकी हैसियत बदल जाती है। अरे कैसे बदलती है? जवाब आता है जो एक मर्तबा कलमा पढ़ के मुहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी बनता है, सहाबी बनने के बाद अगरचे एक मर्तबा भी रोजा न रखे, नमाज न पढ़े, तिलावत न करे, जिहाद में न जाए, लेकिन सहाबी बन जाए, सुबह 10 बजे वो कलमा पढ़े, जोहर की नमाज से पहले दुनिया से रुखसत हो जाए, वो सीधा जन्नत में चला जाता है। उस वक्त से लेकर कयामत तक के तमाम लोग मिलकर एक
مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی زندگی کو قرآن نے بدل دیا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں؟ ہمیں بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے؟ ہمیں بھی بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے؟ صحابہ بدلے ہیں؟ صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ صحابہ کی زندگیوں میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ صحابہ نے دین کو اوپر استقامت دکھائی نہیں دکھائی؟ صحابہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کامیابی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے یا اللہ کا یہ پاک کلام ہے۔ یہ پاک کلام صحابہ کو بدل کے جنت کا وارث بنا سکتا ہے، تو رب محمد کی قسم اس قرآن میں وہ تاثیر آج بھی باقی ہے۔ اگر تو اور میں اس قرآن کو سینے سے لگا لیں، رب محمد کی قسم تیری اور میری زندگی بھی رب آج بھی بدل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ پھر ہوتا کیوں نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے تو پھر ہوتا کیوں نہیں ہے؟ سارے کہہ رہے ہو سکتا ہے، سارے کہتے ہو سکتا ہے، یہ قرآن بدل سکتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میں ٹھیک کیسے ہوں گا۔ دمے کی بیماری لگی ہو نا، صفرا کی بیماری لگی ہو، کینسر لگا ہو، بیماریوں نے گھیر لیا ہو، اسے پتہ نہ ہو کہ اس کا علاج کیا ہے، اسے تو پریشان ہونا چاہیے۔ لیکن جسے پتہ ہو کہ اس کا علاج یہ ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ علاج یہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ علاج نہیں کرواتا، تو کیا اس میں دوا کا قصور ہے یا اس کا اپنا قصور ہے؟ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارا علاج اللہ کے پاک کلام میں ہے، ہمارے معاشرے کا علاج ہمارے اللہ کے پاک کلام میں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، اپنے آپ کو قرآن کا عالم بنائیں، اپنے آپ کو قرآن کے قریب لے کر آئیں، اپنے آپ کو قرآن کی محفل میں لے کر آئیں، قرآن والوں سے محبت کریں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم اور کچھ نہ بھی کریں تو اللہ کے پاکیزہ کلام کو پڑھنے والے ان بچوں سے محبت تو کرنا سیکھ لیں۔ محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ویسے کرتے نہیں ہیں ہم۔ یہ بچے باہر گلی میں کھیل رہے ہوں نا تو لوگ آ جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب اپنے بچوں کو تمیز سکھاؤ، روڈ پر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا بچہ کھیلے تو گناہ نہیں ہے، مفتی صاحب کا طالب علم اگر روڈ پر آ جائے تو بہت بڑا گناہ کر دیا۔ آپ کا بچہ کرکٹ کھیلے تو گناہ نہیں ہے، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ روڈ پہ آ جائے تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہو گیا۔ آپ کا بچہ اگر کسی کا شیشہ توڑ دے، جی بچہ ہے، اور مدرسے کا بچہ توڑ دے، شرم نہیں آتی؟ پڑھتے کیا ہو تم؟ کچھ ہم بھی اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، اپنے رویوں کو ہم بھی بدلیں، اپنے اندر ہم بھی غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری سوچ کے زاویے کیا ہیں۔ اگر آپ سے غلطی ہو سکتی ہے تو غلطی مولوی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہزاروں دلائل اکٹھے کر لیتے ہو تو ایک دو دلیلیں مولویوں کے لیے بھی لے لیا کرو، یار کوئی بات نہیں، انسان تو ہے نا، وہ انسان تو ہے کہ نہیں ہے، اور غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں نا، اگر ہو بھی جائے کہہ دیا کرو یار انسان تو ہے نا، ہمیں انسان تو سمجھ لیا کرو۔ اس لیے ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، گوشت کے بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ کے اندر ہڈیاں ہیں ہمارے اندر بھی ہڈیاں ہیں، جیسے آپ کھانا کھاتے ہو ہم بھی کھانا کھاتے ہیں۔ غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں تو غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، کہتے نہیں کہتے؟ مفتی صاحب یہ جملے سنے آپ نے؟ مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ بڑا زبردست معیار بنایا، اپنی مرضی کا معیار بنایا۔ کس نے کہا مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے؟ مولوی نے اپنا جواب دینا ہے، تو نے اپنا جواب دینا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، علماء سے محبت کرو، علماء کے قریب آ جاؤ، مدرسے والوں کے قریب آ جاؤ، وگرنہ مسجد میں کھڑا ہوں
رب کی قسم اٹھا کے کہوں تو حانس نہیں ہوں گا۔ فتنوں کے اس دور میں بچاؤ کی جگہ اگر اس وقت کوئی باقی ہے تو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے علاوہ کہیں بچاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہیں بچاؤ ہو سکتا ہے؟ آپ جتنا دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، بد نظری کی ہے آپ نے؟ کسی محترمہ کے اوپر نظر گئی ہے آپ کی؟ جی کسی محترمہ کو دیکھا ہے؟ کوئی گانا سنا ہے؟ کوئی غیبت کی ہے؟ جھوٹ بولا ہے؟ کتنے گناہوں سے بچے ہوئے ہو؟ آپ تو 4-5 گھنٹوں سے یہاں بیٹھے ہو، مفتی صاحب 24 گھنٹے یہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر 4-5 گھنٹے گناہ نہ کر کے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہو تو چھوٹے موٹے ولی ہمیں بھی سمجھ لیا کرو۔ سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ اتنا پیکج تو ہمیں بھی دے دو نا، اور اتنا پیکج ہمارا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہم تو 24 گھنٹے یہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہمارا بچہ صبح اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے، صبح اٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، صبح اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے، تلاوت سے آغاز کرتا ہے، پورا دن والناس تک قرآن پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر تک قرآن پڑھتا ہے، مغرب تک بچہ مسجد میں ہوتا ہے، مغرب سے عشاء تک قرآن پڑھتا ہے، پوری رات اللہ کے گھر میں سوتا ہے، بد نظری سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ ولی ہوتا کون ہے؟ کیا ولی کو سینگ لگے ہوتے ہیں؟ وہ ایک مولوی صاحب کی بیوی تھی، اس نے کہا تو ولی ہو نہیں سکتا۔ مولوی صاحب تھا تو اللہ کا بندہ، ولی پیر صاحب تھا، لوگ بڑی عزت کرتے تھے، تو بیوی نہیں مانتی تھی کہ تو بھی پیر ہے، تو بھی پیر ہے یا ولی ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں مانتی؟ باہر لوگ آ کر کہتے، دروازہ بجاتے، پیر صاحب کو بلاؤ، کیسا تمہارا پیر؟ لوگ کہتے ہیں بڑی عجیب ہماری پیرنی ہے، ہم تو پیر صاحب کے پاؤں دھو کر پینے کو تیار ہیں، یہ اس کا نام بھی سیدھا نہیں لیتی۔ پیر صاحب نے کہا اللہ کی بندی کچھ تو عزت کا خیال کر، کیوں عزت کا کچرا کرتی ہے؟ میرے مریدین آتے ہیں، ان کے سامنے کم از کم اچھے لفظوں میں یاد تو کر لیا کر۔ اس نے کہا تو پیر ہوتا تو کچھ تو کرشمہ دکھاتا۔ اس نے کہا اچھا تمہیں دکھاؤں گا۔ پیر صاحب نے دوسرے دن ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے گھر کی چھت سے گزر گئے۔ اس کی زوجہ نے دیکھا، واہ یہ ہے پیر جو ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ شام کو پیر صاحب آئے، انہوں نے کہا آج تو نے پھر، شام کو بیوی نے کہا تم کیا پیر بنے ہو؟ پیر تو آج میں نے دیکھا ہے۔ اچھا کیسا پیر؟ اس نے کہا پیر میں نے دیکھا ہے، ہمارے گھر کے اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کہا پیر اللہ کی بندی تو نے غور نہیں کیا، وہ فضا میں زیادہ اونچا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں تھا جو ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ بیوی نے کہا ہاں مجھے بھی لگتا اسی لیے وہ ٹیڑھا اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ ہم وہ نہ بنیں، مولوی کو مولوی سمجھیں، انسان سمجھیں، فرشتہ نہ سمجھیں۔ ہم بھی اللہ کے کلام سے جڑ جائیں، اللہ کے پاکیزہ کلام سے جڑ جائیں۔ آج 27ویں شب ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی تمام خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اللہ اس مسجد کو، اس مدرسے کو تا دیر شاد و آباد فرمائے، اللہ اس کے فیض کو صرف اس علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم میں اس کے فیض کو عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خزانہ غیب سے اس مسجد اور مدرسے کے تمام تقاضوں کو پورا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا کہا سنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔